ان کے اہلکار ملوث ہیں چوری کے اندر، وہ پیسے لیتے ہیں چوری کے، اور اس کا بوجھ میرے اور آپ کے بل کے اوپر ڈال دیا جائے تو یہ مرکزی حکومت کا مسئلہ ہے، یہ بھی لیسکو کا مسئلہ ہے۔ اس لیے یہ بالکل بکواس ہے، ربش یہ بات ہے۔ یہ نہیں کریں گے تو ہم دوبارہ ان کے دفتر کا گھراؤ کریں گے، دوبارہ جائیں گے؟ بالکل جائیں گے۔ تو میں لاہور کی انتظامیہ کو بالکل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، پھر ہم سی سی او کے دفتر کے باہر انشاءاللہ دھرنا دیں گے، پرامن دھرنا دیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، جاگتا پاکستان کے ساتھ حافظ شعیب یعقوب آپ سے مخاطب ہے۔ کچھ دن پہلے لاہور لیسکو وابڈا کے سامنے جماعت اسلامی کے پرامن کارکن مہنگائی کے خلاف اور بلوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، جہاں پہ وابڈا کے ملازمین نے، وہاں کے ملازمین نے جو وہاں پہ کام کرتے تھے، انہوں نے جماعت اسلامی کے کارکنوں پر تیزاب کے چھٹے مار دیے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ کارکن وہ اس سے متاثر بھی ہوئے، ان کو اس سے نقصان بھی ہوا۔ تو ہم اس کی حقیقت جاننے کے لیے آیا کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس میں کوئی جماعت اسلامی کے کارکنوں کا بھی ہاتھ ہے یا وابڈا ملازمین نے ہی خود سے یہ سارا کام سر انجام دے دیا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ذکر اللہ مجاہد صاحب، جماعت اسلامی لاہور کے امیر ہیں، تو ان سے ہم بات کرتے ہیں اور حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ لیسکو وابڈا کے سامنے پرامن احتجاج کر رہے تھے، وہ واقعی پرامن تھا؟ دیکھیں، جماعت اسلامی تو اس ملک کی وہ جماعت ہے کہ جو آئین اور قانون کی بالادستی کی جدوجہد کر رہی ہے، جو ہمیشہ لاکھوں کے پروگرام بھی ہم نے کیے ہیں تو کوئی پتہ بھی اللہ کی مہربانی سے نہیں ٹوٹا۔ ہم ایک نظم و ضبط والے لوگ ہیں اور ہم دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اس ملک کے اداروں کو مضبوط کرنے کی جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے ہم تو ہمیشہ پرامن رہتے ہیں اور اس دن بھی ہم پرامن تھے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ ایشو ایسا ہے کہ جو صرف جماعت اسلامی کا نہیں ہے، یہ تو لاہور کے ہر گھر کا مسئلہ ہے، یہ تو پورے پنجاب اور پاکستان کا مسئلہ ہے کہ حکومتی اہلکار اور اداروں نے اپنے جو وتیرہ یہ بنا لیا ہے کہ پبلک کا خون نچوڑا جائے۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جماعت اسلامی ایک پرامن جماعت ہے، بلکہ یہ اپنے کارکنوں کو پرامن رہنے کا درس بھی دیتی ہے۔ لیکن اس دن کیا واقعہ پیش آیا، ہم وہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے۔ دیکھیں، ہمارے مطالبات یہ تھے کہ جو بجلی کے بلوں میں نجائز ٹیکسز ہیں، جو فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ بتہ خوری ہے، اس طرح سے جو بجلی چوری ہوتی ہے اس کا بوجھ بھی بل دینے والے اس بیچارے سارے پہ ڈال دیا ہے کہ جو پہلے ہی بل دے رہا ہے، تو آپ چوروں کو نہیں پکڑتے، تو آپ اس طرح سے میٹر لگوانا ہو تو آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے، 50 ہزار روپے رشوت دیں تو آپ کا میٹر لگتا ہے۔ اس طرح سے یہ کرتے ہیں کہ جب بل بالکل آخری ڈیٹوں میں آتے ہیں اور وہ بل اوور بلنگ ہوتی ہے، لوگ ٹھیک کروانے جائیں تو ایس ڈی او وہاں پہ موجود ہی نہیں ہوتا، وہ غائب ہو جاتا ہے، تاکہ 2 دن وہ بیٹھے ہی نہ اور لوگ اپنے اوور بلنگ جو ہے وہ بھی دیں اور جرمانہ بھی دیں۔ تو یہ جو بالکل بدترین حالات ہیں وابڈا کے اور لیسکو کے، اس کے اوپر ہمارا احتجاج تھا۔ ہم پرامن تھے، وہاں پہ 2-2.5 گھنٹے ہم بیٹھے رہے ہیں۔ جب ہمارے سیکرٹری جنرل وہاں تقریر کے لیے آئے ہیں، اسٹیج پہ اٹھے ہیں اور گیٹ کے بالکل سامنے میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ آپ کے سیکرٹری جنرل کا نام کیا ہے؟ امیر العظیم صاحب، جو جماعت اسلامی پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں، تو ان کا آخری خطاب تھا۔ تو جب وہ خطاب کے لیے اٹھے ہیں تو وہاں جو لوگ نوجوان تھے، ساتھی تھے، انہوں نے نعرے بازی کی ہے، ان کے لیسکو کے اور وابڈا کے خلاف بھی نعرے لگائے ہیں، تو جس کے نتیجے میں جو اندر اہلکار تھے وہ اس میں فلیئر اپ ہوئے ہیں اور انہوں نے گالیاں بھی نکالی ہیں، اور پھر انہوں نے جب یہ کہا جی آپ وابڈا کو آ کے چیلنج کرنے آئے ہیں، ہم آپ سے نبڑ لیتے ہیں، اور پھر اندر سے وہاں پولیس کے لوگ بھی اندر موجود تھے، گیٹ کے اندر وابڈا کے اہلکار بھی تھے، تو پھر ان لوگوں نے ہمارے اوپر وہ تیزابی کیمیکل پھینکا، جس کی فوٹیج موجود ہے، آپ چاہیں تو میں فوٹیج آپ کو بھیج دوں گا، اور اس میں لوگوں کے چہرہ، ان کی آنکھیں، ان کا جسم متاثر ہوا۔ اس کے اوپر پھر ہم نے بہرحال وہاں دھرنا دے دیا اور ہم نے کہا کہ جب تک یہ لوگ جنہوں نے تیزاب پھینکا ہے ان کو نہیں پکڑا جائے گا، ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ ہم پرامن رہے ہیں اس کے باوجود بھی، اور ہم وہاں پہ کوئی 3 گھنٹے پھر ہم نے دھرنا دیا، جس کے نتیجے میں پھر پولیس کے جو اعلیٰ عہدیدار تھے وہ آئے ہیں، انہوں نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا، انہوں نے کہا یہ بلا جواز تھا، تو ہم نے کہا جی آپ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، بل میں جو بلوں کی قیمت میں اضافہ کیا انہوں نے، وہ کوئی لیسکو نے تھوڑا کیا تھا، وہ تو گورنمنٹ نے کیا تھا، آپ نے کیوں اس کا چناؤ کیا کہ آپ لیسکو کے دفتر کے سامنے جا کے بیٹھ گئے؟
دیکھیں لیسکو بھی تو حکومت ہی ہے نا. جی جی لیسکو حکومت ہے, واسا حکومت ہے, LWMC حکومت ہے, یہ حکومتی ادارے ہیں. لیکن ان سے بات کر کے دیکھ لیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا کرتے ہیں, یہ تو حکومت کرتی ہے. میں تو کہتا ہوں نا, پھر یہی تو وتیرہ ہے نا. جی جی یعنی جو مرکز میں ہے وہ صوبے والوں پہ ملبہ ڈالتے ہیں, صوبے والے مرکز. یہ تو ہمارے ملک کے حکمرانوں کا اور اداروں کا وتیرہ ہے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی قبول کرنے سے اعراض برتتے ہیں اور ملبہ ڈالتے ہیں دوسروں کے اوپر. اچھا, اگر آپ نے میٹر لگوانا ہے تو رشوت جو ہے 50,000 پر میٹر, وہ تو محکمہ ہی لیتا ہے نا. اس کے بعد جب اوور بلنگ کو ٹھیک کرانے کے لیے لوگ وابڈا کے جو لوکل دفتر ہیں وہاں جاتے ہیں تو ان کو سوائے دھکوں کے کچھ ملتا ہے. SDO غائب ہو جاتا ہے 2 دن کے لیے. تو یہ کس کا مسئلہ ہے؟ یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے یا لیسکو کا مسئلہ ہے؟ لیسکو کا مسئلہ. یہ بھی لیسکو کا مسئلہ ہے. اگر بجلی چوری ہو رہی ہے اور پتہ ہے ان کو, ان کے اہلکار ملوث ہیں چوری کے اندر, وہ پیسے لیتے ہیں چوری کے, اور اس کا بوجھ میرے اور آپ کے بل کے اوپر ڈال دیا جائے, تو یہ مرکزی حکومت کا مسئلہ ہے, یہ بھی لیسکو کا مسئلہ ہے. اس لیے یہ بالکل بکواس ہے, ربش یہ بات ہے کہ یہ اس طرح کی بدماشی سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ لوگوں کے حق کا مسئلہ ہے, یہ لیسکو کو اور وابڈا کو یہ مسائل حل کرنے پڑیں گے. یہ نہیں کریں گے تو ہم دوبارہ ان کے دفتر کا گھراؤ کریں گے. دوبارہ جائیں گے؟ بالکل جائیں گے. اور جب تک یہ لاہور کے لوگوں کو اس طرح سے تنگ کریں گے, اوور بلنگ کریں گے اور لاہوریوں کا خون نچوڑیں گے, انشاءاللہ ہم اپنے شہر کے لوگوں کا مقدمہ لڑیں گے اور ان کو ریلیف دلانے کے لیے جو بھی بن پڑا ہم کریں گے انشاءاللہ. اچھا, کتنے کارکن آپ کے اس دن زخمی ہوئے ہیں جن پہ اوپر تیزاب گری کی گئی ہے, وہ کتنے لوگ ہیں, کوئی آپ بتا سکتے ہیں؟ جی, وہ 20 سے 25 لوگ تھے, اور اس میں جو مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ میڈیا کے جو کیمرہ مین تھے وہ بھی اس میں زخمی. کل ہم نے پولیس سے دوبارہ رابطہ کیا ہے, میری خود SP سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی ہم نے محکمانہ کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. اسی طرح سے میں نے یہ بھی اعلان کیا کہ اگر 1 ہفتے میں کارروائی نہیں ہوگی تو ہم جو CCPO لاہور ہے اس کے دفتر کے باہر دھرنا دیں گے. تو میں اپنے اس اعلان پہ قائم ہوں. اگر پولیس ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتی کہ جنہوں نے ہمارے کارکنوں پہ تیزاب پھینکا ہے, بلا جواز پھینکا ہے, بدماشی اور دہشت گردی کی ہے, تو میں لاہور کی انتظامیہ کو بالکل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. پھر ہم CCO کے دفتر کے باہر انشاءاللہ دھرنا دیں گے, پرامن دھرنا دیں گے, اور جب تک لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے ہم اس جدوجہد کو جاری رکھیں. جی, تو ناظرین, یہ تھے ذکر اللہ مجاہد صاحب, ضلع امیر لاہور جماعت اسلامی کا تھا, جن کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں 8 دن کے اندر CCPO لاہور کے طرف سے ہمیں انصاف نہ دلایا گیا, جن لوگوں نے تیزاب گری کی ہے ان نشاندہی ان کی نہ کی گئی یا ان کو سزا نہ دی گئی, تو 8 دن کی ڈیڈ لائن ہے. 8 دن بعد ہم پھر آئیں گے, پھر CCPO آفس کے سامنے آئیں گے, پھر ہمیں کوئی نہیں روک سکتا, پھر ہمیں کوئی بلیم نہیں کر سکتا کہ آپ پرامن نہیں, لیکن ہم پھر بھی پرامن رہیں گے. لہذا ہمیں انصاف دلایا جائے. جاگتا پاکستان کے ساتھ پھر ملیں گے ایک ویڈیو میں. اللہ نگہبان.